السلام علیکم، میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ آج گزشتہ شب جو واقعہ پیش آیا بنوں میں، جو ایک گاڑی کے ذریعے خودکش حملہ کیا گیا فتح خیل کی چیک پوسٹ پہ، اس میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں 18 کے قریب جوانوں کی شہادت کی تصدیق ہو رہی ہے، جبکہ وہاں پہ موجود تھے تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 25 کے قریب جوان۔ اب اس میں سے کچھ جوان شاید باہر تھے یا چھٹی پر تھے، ان کے بارے میں ابھی اطلاع نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پوری کی پوری جو تھی چوکی وہ مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے۔ اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں اور ساتھ میں جو ہمارے دیگر ادارے ہیں وہ کیوں نہیں قبل از وقت اس حوالے سے اطلاع دے سکے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی اٹھ رہی ہے کہ پولیس کے لیے یعنی اگر پولیس چوکی ہے یا تھانہ ہے، کیا اس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ جو گاڑی آ کے آپ کی ہٹ کرتی ہے بالکل ڈائریکٹ آ کے، تو کیا اس کے آگے کوئی ناکہ نہیں تھا کہ اس کو روکا جا سکے؟ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پشاور میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی تھانے ہیں ان کے آگے ایک جو بوریاں ہیں اس کے اندر ریت ڈال دی جاتی ہے یا بلاک اس کو کر دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی اگر ایسا واقعہ ہو بھی تو گاڑی ڈائریکٹ ہٹ نہ کرے اس بلڈنگ کو۔ اب یہ سیکیورٹی لیپس تھا، اس میں کس کی غفلت تھی اور کیوں اس کی جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اگر اطلاع دی تو پھر اس کا تدارک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تمام سوالات ہیں، ان پر یقیناً ہم چاہیں گے کہ صوبائی حکومت بھی جواب دے، ساتھ ساتھ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب بھی جواب دیں، کیونکہ ذوالفقار حمید صاحب جب سے آئے ہیں صوبے کے اندر کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ امن آیا ہو، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، جبکہ وہ ان کی جو پرائرٹی تھی شروع میں انہوں نے آ کے یہ کہا کہ وہ امن و امان قائم کریں گے، لیکن اس کے لیے انہیں فنڈز کی ضرورت ہے، جس کو سب نے سپورٹ کیا۔ انہوں نے ایک بات یہ کی کہ جی وہ پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں، وہ بھی اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایکوپمنٹ چاہیے، ہمیں اسلحہ چاہیے، وہ بھی ان کو مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اینٹی ڈرونز چاہیے، وہ بھی ان کو مل گئے۔ ان کو جدید جیمر چاہیے تھے، وہ بھی ان کو دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے جو ہمارے تھانے ہیں، چوکیاں ہیں، ان کی تعمیر کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ وفاق نے بھی 7 ارب روپیہ دیا، صوبے نے بھی دے دیا۔ پھر انہوں نے ایک اگلا مطالبہ کیا کہ جناب سی ٹی ڈی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے پولیس کا ایک اور اسپیشل برانچ ہے خیبر پختونخوا کی، ان دونوں اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام لوگوں نے اس سے اتفاق کیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے، ان کی ٹریننگ اچھی ہونی چاہیے، ان کو اسلحہ بہترین ملنا چاہیے، ان کے پاس ایکوپمنٹ ہونا چاہیے، ان کے پاس جو لیٹسٹ ڈیجٹس ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اس پر کسی کا اعتراض نہیں تھا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تجویز کی کہ اسپیشل برانچ کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ جو انہوں نے نفری کی کمی کی بات کی، اس پر بھی صوبائی حکومت نے اگری کیا۔ جب آپ تمام چیزوں پہ اگری کر گئے اور آپ نے فنڈز بھی دے دیے، آپ نے سیف سٹی کی بات ہوئی تھی، سیف سٹی پر بھی کام تیز ہوا، پشاور کو سیف سٹی کیمروں سے لیس کر دیا گیا۔ اس کے بعد بنوں ڈی اے خان کا نمبر تھا، اس پہ بھی کام جاری ہے۔ اگر یہ تمام کام ہو گئے ہیں تو پھر نہ ہمارے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں کم ہو رہی ہیں، نہ دہشت گردی کے واقعات کم ہو رہے ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اگر آپ دیکھیں ڈی اے خان، لکی مروت، ٹانک، بنوں، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، ان تمام ایریاز میں آپ کو شہادتیں بھی ملیں گی، آپ کو یہاں پہ آپریشنز بھی ملیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیسے بنوں کا ایک واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں، تو آخر اس کا تدارک کیا ہے؟ کب ہم ان لوگوں کو کلا کما کریں گے؟ میں اس پر بھی بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ افغانستان میں تحریک طالبان کی ٹھکانوں پر پاکستان نے بمباری کی، اور پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے،
اور وہاں موجود تحریک طالبان کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ یہ جو بنوں کا واقعہ ہے، یہ بھی اس کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان کا ایک گروپ ہے، اس نے قبول کی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہے اور وہ دہشت گردوں کو نہ روک پا رہی ہے، نہ ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو افغانستان کے ساتھ جو ہماری جنگ جاری ہے، اس کو ابھی تک اس میں وقفہ تھا، اور میرے خیال میں کہ اب وہ وقفہ ختم ہونا چاہیے۔ جو بھی ان کے لیڈران ہیں، جو بھی ان کے وہاں پہ جو بھی کمانڈرز ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو ہم امپورٹنٹ بات ہے، وہ پاکستان کے اندر جو تحریک طالبان کے گروپ ہیں، جیسے یہ اس گروپ نے بتایا جاتا ہے کہ کافی تعداد میں یہ لوگ بنوں کی جانب آئے، اور جب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی گاڑی نے خودکش حملہ ہوا ہے، اس کے بعد کافی تعداد میں دہشت گرد بھی وہاں موجود تھے۔ تو پہلی تو پریورٹی یہ بھی ہونی چاہیے، جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں ان کو کس طرح گرفتار کیا جائے، یا ان کو کس طرح جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو لوگ باہر ہیں، یقیناً آپ افغانستان پر اس کا پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن افغان حکومت بار بار یہ الزام لگاتی ہے کہ جناب جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں، یعنی جو لوگ یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، آپ ان کو تو روکیں، ان کو پکڑیں۔ تو میرے خیال میں کہ جو مختلف علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں وہ جنوبی اضلاع میں، خصوصاً میں بات کروں گا، وہاں پہ وہ گھومتے ہیں، ایون پشاور میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو مختلف علاقوں میں، پھر باجوڑ میں آپ دیکھ لیں، چارسدہ میں بہت بڑا واقعہ ہوا۔ تو یہ تمام گروپس جو ہیں، ان کے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، میرے خیال میں کہ اب تمام جو ہماری کوششیں ہونی چاہیے وہ ان کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ ان کو یہاں سے ایلیمنیٹ کیا جائے۔ جب تک پاکستان کے اندر ان کے سمپتھائزرز یا ان کے جو کارندے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہیں، تو یقیناً جو بھی پلاننگ ہوتی ہے افغانستان کے اندر، جو بھی وہاں پہ ایک منصوبہ بنتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا کام جو ہے، ایگزیکیوٹ وہ پاکستان کے اندر سے ہوتا ہے، یہاں پہ ان کے لوگ موجود ہیں۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، ہماری پولیس ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کو چاہیے کہ اب یہ جو آپریشن کی بات ہوتی ہے، تو میرے خیال میں کہ اب تو پورے صوبے کے اندر یہ حالات خراب ہیں۔ تو اب جہاں جہاں بھی میرے خیال میں کہ ضرورت ہے آپریشن کی، اس کو کرنا چاہیے، تاکہ اس کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ پولیس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو چاہیے کہ کوئی بہتر فیصلہ کرے آئی جی صاحب کے حوالے سے، اور کسی ایسے بندے کو لایا جائے جو اس معاملات کو بہتر انداز میں ڈیل کر سکے، صوبے کے متعلق زیادہ معلومات ہوں اس کو، اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم جو اسٹریٹجی ہے، اس حوالے سے اس کے پاس کافی علم ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوآرڈینیشن بہتر کریں، اور اگر اس قسم کی جو اطلاعات آتی ہیں اس کو قبل از وقت روکنے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ ایک خودکش حملہ آور یا خودکش گاڑی جب آ جاتی ہے تو اس کو روکنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے اس نے بلاسٹ کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو جہاں میں یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، پھر یہاں پہ جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پلان بن رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو روکنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور اب فیصلہ کن جو ہے وہ ہم جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان میں بھی اس کا جواب ملے گا افغانستان کو، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت یہاں پہ بالکل غائب ہے۔ سہیل آفریدی صاحب جو صرف بیان تک ان کی آ جاتا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ابھی تک کوئی اس قسم کا اجلاس نہیں بلایا کہ جس میں انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات کو دیکھا ہو، یا انہوں نے کوئی مشاورت کی ہو۔ ایک تو یقیناً پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ جب بھی یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی بند کمروں کے اجلاس، تو بھئی آپ بلائیں نا، اپنے ساتھ بٹھائیں، آپ پوچھیں ان سے۔ تو بند کمروں کا اجلاس کی آپ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ یہ جو شہداء ہیں
یہ جو بے گناہوں کو شہید کیا گیا، کیا ان کے ساتھ جا کے بغلگیر ہو جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگائیں، ان کو کہیں آئیں آپ پاکستان، آ کے آپ جو آپ کے مطالبات ہیں کہ آپ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ آ کے کر لیں اپنی حکومت قائم؟ تو تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب یہ جو شہیدوں کا لہو ہے یہ جواب مانگ رہا ہے، تو اپنی پالیسی کو تبدیل کریں، اداروں کے ساتھ مل کے کام کریں، ان کو اونرشپ دیں تاکہ وہ مل کر صوبائی حکومت کے ساتھ ان معاملات کو حل کر سکیں۔ ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ پورے صوبے میں آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں اور چند اضلاع رہ گئے ہیں، اگر ان میں بھی یہ صورتحال ہو گئی تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے میں تحریک انصاف کو سیاست کی بجائے میرے خیال میں کہ کوئی اسٹریٹجی، کوئی بات چیت کرنی چاہیے وفاق کے ساتھ، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو مل بیٹھ کر کوئی جو پلان ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔